وہ نہایت ہی اہم اور ہماری اور آپ کی زندگی سے اس کا بڑا ہی گہرا رشتہ ہے، بلکہ اس کا تعلق ایک ایسا موضوع کہ جس کا تعلق دنیا کے ہر انسان سے ہے، وہ کسی بھی کلچر کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، کسی بھی زمین کا رہنے والا ہو، کسی بھی کنٹری کا وہ آدمی ہو، اس کا تعلق ہر انسان سے ہے۔ موضوع ہے سکون کا سفر یا سکون کی تلاش۔ سکون جس کی تلاش آج ہر انسان کو ہے، سکون کا سفر جس کا ہر شخص مسافر بنا ہوا ہے۔ ہر انسان سکون کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، ہر زاویے، ہر پہلو اور ہر ناحیے پر جانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کہیں سے اس کو سکون مل جائے۔ انسان جس بھی عمر میں ہوتا ہے، جس بھی مرحلے میں ہوتا ہے، اپنی طاقت، اپنی ہمت اور اپنے حوصلے کے حساب سے سکون کو پانے کی پلاننگ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ پر سوال یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان تمام تر کوششوں کے باوجود، ان تمام تر محنتوں کے باوجود، ان تمام بھاگ دوڑ کے باوجود جو رزلٹ ہمارے سامنے ہے وہ بالکل صفر ہے۔ دنیا کا اکثر و بیشتر لوگ سکون کی دولت سے محروم ہیں، سکون کی دولت ان کے پاس نہیں ہے۔ ہر انسان کا یہ سوال ہے کہ سکون ملے تو کیسے ملے؟ کسی کے پاس کروڑ ہے، اسے بھی سکون نہیں ہے، اسے بھی اس بات کی شکایت ہے کہ کروڑ کما کر کے بھی سکون نہیں مل رہا ہے۔ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسے بھی اس بات کی تکلیف ہے کہ سکون نہیں مل پا رہا ہے۔ جب پیسوں والوں کے پاس سکون نہیں ہے اور جو غریب ہے اس کے پاس سکون نہیں ہے تو سکون ہے کہاں؟ پوری دنیا اس کے لیے محنت کر رہی ہے، پوری دنیا میں اس کے لیے بھاگ دوڑ چل رہی ہے کہ سکون مل جائے، پھر سکون کسی کو میسر نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان مسائل پر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی کہ سکون کو پانے میں ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، اور اصل سکون کسے کہتے ہیں، اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس سفر کا مسافر بننا پڑے گا۔ سب سے پہلے آپ سکون کا مطلب سمجھتے چلیں۔ کیا وہ سکون کا وہی مفہوم ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، یا ہم جن چیزوں میں سکون حاصل کر رہے ہیں کیا واقعی وہ سکون ہے؟ اس لیے سکون کے بارے میں جاننا ضروری کہ سکون کسے کہتے ہیں۔ بھائیو، سکون یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جو انسان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جب انسان تمام تر الجھنوں سے آزاد ہو کر، تمام تر بے چینیوں سے آزاد ہو کر حقیقی طور پر ایک سکون والی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اس کو سکون کہتے ہیں۔ تعریف سے یہ پتا چلا کہ سکون یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جہاں یہ سکون کی سچویشن پیدا ہوتی ہے اور پھر اس دل سے پورے جسم کو سپلائی کی جاتی ہے، کیونکہ دل یہ جسم کے اندر مرکز ہے، سینٹر ہے، جہاں سے پورے جسم کو طاقت سپلائی ہوتی ہے۔ اگر دل اچھا ہے پورا جسم اچھا ہے، دل برا ہے پورا جسم برا ہے۔ دل پاور لیس ہے پورا جسم پاور لیس ہو جاتا ہے، دل کمزور ہو پورا جسم کمزور ہو جاتا ہے، دل طاقتور ہو پورا جسم طاقتور ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس دل کی حیثیت اس جسم کے اندر بالکل وہی ہے جو ایک کمانڈر کی حیثیت ہوتی ہے اس کی اپنی فوج میں، کہ کمانڈر کے حکم کے بغیر فوج ایک قدم بھی حرکت نہیں کرتی ہے، کمانڈر کی اجازت کے بغیر فوج ایک زبان نہیں کھولتی ہے۔ پوری کی پوری فوج اپنے کمانڈر کی پابند ہوتی ہے، اس کے حکم کی پابند، اس کے آرڈر کی پابند ہوتی ہے۔ یہی معاملہ اس دل کا ہے۔ اگر دل اجازت نہ دے تو جسم کا کوئی بھی حصہ حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ گویا جسم کے سارے پارٹس یہ دل کے غلام ہوتے ہیں، اس کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگوں، دل کو اچھا بنا کر کے رکھو، دل کو صاف ستھرا رکھو، دل کو صاف شفاف رکھو، دل کو آوارہ نہ بننے دو، ورنہ یہ دل آوارہ ہو گیا تو پورا جسم آوارہ ہو جائے گا، دل خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ دل کو
को सुकून देने की कोशिश करो। जिस्मानी साख्त को बनाने और अपने जिस्म को बिल्ड करने की फिक्र में ना पड़ो, बल्कि अपने दिल को बनाने की कोशिश करो। दिल बन गया तो पूरा जिस्म बन जाएगा। कितने ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो जाहिरी तौर पर ताकतवर नजर आते हैं पर अंदर से बीमार होते हैं, लेकिन कितने ऐसे इंसान हैं जो जाहिरी तौर पर दुबले पतले नजर आते हैं पर दिल उनका अच्छा होता है, इसलिए वो ताकतवर होते हैं। इसलिए दिल पर मेहनत करने की जरूरत है। क्या दलील कि दिल अगर बेकार हो जाए तो पूरा जिस्म बेकार हो जाता है। وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتابوں کے اندر نقل فرمایا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، لوگوں سنو دل کے اندر گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، دل کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ ٹکڑا بہتر ہو تو پورا جسم اچھا ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹکڑا برباد ہو جائے تو پورا کا پورا جسم برباد ہو جاتا ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، لوگوں سنو وہ ٹکڑا دل ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ لہذا اس دل پر نگراں بننے کی ضرورت ہے۔ یہ دل کہاں جا رہا ہے، کس طرف بھاگ رہا ہے، اس دل کو اللہ کی یاد سے غافل رکھو گے پورے جسم سے عبادت کی بو آئے گی، پورا جسم عبادت کے لیے راضی ہوگا۔ تو تعریف سے پتہ چلا کہ یہ سکون دل کی کیفیت کا نام ہے، جہاں پر یہ سچویشن طاری ہوتی ہے اور پورے جسم تک سپلائی کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تعریف کے اندر ایک اور بات کہی گئی کہ سکون، حقیقی سکون انسان کو ملنا چاہیے۔ گویا کہ سکون جعلی بھی ہوتا ہے، ایک حقیقی سکون جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ایک جعلی سکون ہوتا ہے جسے انسان نے خود کے اصولوں کو فالو کر کے بنا رکھا ہے۔ جعلی سکون کسے کہتے ہیں؟ جعلی سکون کسے کہتے ہیں؟ وہ سکون جو انسان غلط عادات کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہے، غلط چیزوں کے اندر تلاش کرتا ہے، منمانی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی چاہت اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کر کے جس سکون کو پانا چاہتا ہے اسے جعلی سکون کہتے ہیں۔ فلم بینی کے ذریعے سے انسان سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، گانا بجانا اس کے ذریعے سے انسان سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، بدعت و خرافات کے ذریعے سے انسان سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، بدکاری ہے، زناکاری ہے، بے حیائی ہے، حرام خوری ہے، حرام کمائی کر کے انسان جمع کرنا چاہتا ہے تاکہ سکون مل جائے۔ وہ کیا سکون ہے؟ وہ جعلی سکون ہے۔ جس جعلی سکون کو پانے کے لیے انسان اللہ کا باغی بن جاتا ہے، حقل حرام کا مرتکب بن جاتا ہے، حلال کے راستے کو چھوڑ کر کے حرام کاری پر نکل پڑتا ہے، جس راستے پر چلنے کی وجہ سے انسان کی نہ صرف دنیا برباد ہوتی بلکہ آخرت برباد ہوتی ہے، اور انسان کو لگتا ہے اس راستے پر چل کر کے مجھے سکون ملے گا۔ بدکاری کر کے، زناکاری کر کے، بے حیائی کر کے اور گانا سن کر کے انسان کہتا ہے مجھے سکون مل رہا ہے۔ یہ جعلی سکون ہے، یہ جعلی سکون ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جس سے اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، اسے سکون بھی نہیں ملتا اور اس کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ لہذا سکون جعلی کیا ہے اور سکون حقیقی کیا ہے، اس کے بارے میں فرق ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکون کو تلاش کرنے میں ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، اور حقیقی سکون کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ اسے اپنی زندگی میں سکون میسر آئے۔ سکون کی تلاش میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر مدارج السالکین کے اندر نقل فرمایا، لوگوں سکون یہ وہبی ہوتا ہے، کسبی نہیں ہوتا ہے۔ سکون یہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھے کہ سکون یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، عطیہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے۔
یہ کسبی نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی چاہت سے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے منمانی زندگی بسر کر کے سکون کو حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا انعام ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر سمجھیں۔ تفسیر یہ ہے، جب انسان اللہ کا بن کر کے جیتا ہے، اپنی چاہت اپنی خواہش کو اللہ کا غلام بنا دیتا ہے، اللہ کا ہو کر کے جیتا ہے، اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کے نازل کردہ اصولوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرتا ہے، اللہ کے دین کو فالو کرتا ہے، اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کا غلام بن کر کے زندگی بسر کرتا ہے، تو اللہ انعام کے طور پر اسے سکون کی دولت عطا فرماتا ہے۔ یہ سکون آپ کو اللہ کے راستے پر چلنے سے ملتا ہے، یہ سکون قرآن کریم کی تلاوت سے آپ کو ملتا ہے، یہ سکون دین پر عمل کرنے سے آپ کو ملتا ہے، یہ سکون اللہ کی شریعت کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے اور اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے سے آپ کو ملتا ہے۔ اور جو لوگ منمانی زندگی بسر کرتے ہیں، جو لوگ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ بدعت و خرافات کرتے ہیں، جو لوگ انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دنیا مل جائے انہیں سکون نہیں مل سکتا ہے۔ دنیا مل سکتی ہے ان کو، ان کے قدموں میں پوری دنیا چلی آئے، پر ان کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک حقیقت کو آپ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، سکون کا تعلق کم سے یا زیادہ سے نہیں ہے۔ کسی کے پاس کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے کوئی معنی نہیں رکھتا سکون کا۔ سکون یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا انعام ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت کچھ ہے پر آپ کی زندگی اللہ کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، تو بہت کچھ آپ کے پاس ہو، آپ کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ آپ کے پاس کچھ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن آپ اللہ والے بن کر کے جیتے ہو، سکون آپ کو ملے گا۔ تو سکون کا تعلق کم سے یا زیادہ سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت کچھ ہے، آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہوا ہے، حرام کاری سے بچتے ہوئے حلال طریقے سے آپ حاصل کرتے ہیں، تو بہت کچھ کے اندر بھی آپ کو سکون دیا جاتا ہے۔ سکون کا تعلق کم سے یا زیادہ سے نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس فکر کو، اس سوچ کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دو۔ اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکتا ہے مال جمع کر سکتے ہو کرو، لیکن جائز طریقے سے، حلال طریقے سے۔ وہ مال جو اللہ کے راستے میں حلال طریقے سے جمع کرو گے، وہ مال آپ کو سکون لے کر کے آئے گا، وہ مال آپ کو اللہ کا تقویٰ لے کر کے آئے گا۔ کیا دلیل کہ سکون کا تعلق کم سے زیادہ سے نہیں ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی آیت دیکھیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ اللہ نے کہا جو بھی مسلمان مومن اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ہم انہیں سکون والی زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہاں کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو یا جو غریب ہو ہم اسے سکون نصیب کرتے ہیں۔ سکون کا فنڈا بالکل سیدھا ہے، اللہ کا بن کر کے رہو گے، زیادہ ہوگا تب بھی سکون ملے گا اور کم رہے گا تب بھی سکون ملے گا۔ اللہ کا بن کر نہیں جیو گے، اللہ کے اصولوں کو نہیں مانو گے، اللہ کی شریعت پر عمل نہیں کرو گے، زیادہ ہوگا تب بھی نہیں ملے گا سکون، کم رہے گا تب بھی سکون نہیں ملے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی مسلمان چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، مومن بن کر کے زندگی بسر کرتے ہو، عمل صالح کرتے ہو، اللہ نے کہا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس زندگی میں رہتے ہوئے ہم انہیں بہتر پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، انہیں پرسکون زندگی عطا کرتے ہیں۔ اور کیا عطا کرتے ہیں؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں بھی سکون کی دولت سے نوازتے ہیں، کل قیامت کے دن انہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ لہذا یہ فکر، یہ سوچ اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیجئے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ سکون کا تعلق کم سے یا زیادہ سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بھائیوں، مال میں تو ویسے بھی سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے، کیونکہ سکون کسے کہتے ہیں؟ جو پانی ٹھہرا ہوا ہو اس کو سکون کہا جاتا ہے۔ پانی کہیں ٹھہر جائے کسی گڑھے میں تو کہیں گے پانی ساکن ہے، پانی سکون میں ہے۔ اور مال کے اندر تو ٹھہراؤ ہی نہیں ہے، سکون کے اندر ٹھہراؤ ہے، استقرار ہے، استقلال ہے، مال کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے۔
مال کی کوئی بھی آخری حد ایسی نہیں ہے جہاں انسان پہنچ کر کے کہے بس اب اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو مال جس کے اندر ٹھہراؤ نہیں، اس میں سکون جس کے اندر ٹھہراؤ انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے؟